السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد۔ مہر، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا نکاح وغیرہ کے تعلق سے۔ نکاح کی وجہ سے انسان کی عزت اور اس کی عصمت کے احترام میں اس کے اظہار کے لیے شریعت نے شوہر پر بیوی کا ایک خاص حق رکھا ہے، اور وہ حق مالی طور پر ادا کیا جاتا ہے، جس کو مہر کہتے ہیں۔ مہر کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے معاشرے میں اس تعلق سے بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو مرد کے فرائض میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی تم لوگ، شوہروں کو خطاب ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے مہر ادا کر دو، جو کہ ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر پورا مہر پیشگی یعنی ایڈوانس ادا نہ کر سکیں تو مہر کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم بستری سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یا علی لا تدخل علی اہلک حتی تقدم لہم شیئا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے علی اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے ان کو کچھ دے دو۔ ہمارے معاشرے میں دلہن کو بطور منہ دکھائی کچھ زیور یا کچھ رقم وغیرہ دی جاتی ہے، تو اگر شوہر اس میں مہر کی نیت کر لے تو مہر کی جانب سے وہ رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ تصور معاشرے میں کہ مہر جو ہے وہ صرف علیحدگی کے موقع پر ہی ادا ہو، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقی ہو، طلاق وغیرہ کی نوبت آئے اور اس وقت مہر ادا ہو، یا جب شوہر کی موت ہو اس کے بعد ہی اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے، یہ نہایت ہی غیر اسلامی اور جاہلانہ تصور ہے۔ مہر بھی دوسرے واجبات اور قرضوں کی طرح ایک قرضہ ہے جس کو جلد از جلد ادا کر دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔